بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف لاؤنج اور میں ہوں ڈاکٹر محمد ادریس۔ ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ علیہ السلام، اس امت پہ اللہ رب العزت نے اتنے کرم فرمائے، اتنی نعمتیں دیں، اتنے مواقع دیے، اور قرآن میں یہ بھی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جہاں اتنی نعمتیں دیں، اگر اس کو صرف ہم ظاہری طور پہ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں اتنی نعمتیں دیں کہ قرآن میں بتانا پڑا، بتایا بھی ساتھ کہ کون کون سی نعمتیں ہیں، اور پھر یہ بھی کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری برکتیں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائیں۔ یہ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ چونکہ ہم مادیت پرستی کے دور میں چل رہے ہیں، اور مادیت پرستی کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں شاید اس دنیاوی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کا تخصص ہے اس کے ساتھ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے، اخروی زندگی کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہانے سے وہ مواقع اور وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کا شمار کرنا تو دور کی بات، جن کے بارے میں اگر سوچے بھی بندہ تو پھر بندہ حقیقتاً اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کہ وہ کرم جو میرے آقا نے مجھ پہ کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اگر دیکھا جائے، عوام الناس سے بات کی جائے تو شاید انہیں اس نعمت کا اندازہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ ایکچولی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری مراد عشرہ ذو الحج، پہلا عشرہ، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا ان 10 راتوں کی کیا فضیلت ہے اور اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات، آج ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اتنی فضیلت والی راتوں پہ کیوں اتنا ایمفیسس اور زور نہیں دیا جاتا کہ معاشرے میں ہمیں پتہ چلے۔ ویسے ہی آج ہمارا معاشرہ مادیت پرستی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کو، جو ہماری روایات ہوتی تھیں، جو ہمارے دین اسلام کی اساس ہوتی تھیں، جو بخشش کے مواقع ہوتے تھے، ان کو ایک ایک کو بدعت کہہ کے یا بس ایسے ہی رسم کہہ کے چھوڑا جا رہا ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ان سے بہت ساری چیزیں جو ہماری نشاط ثانی، جو ہماری عادت ثانیہ جن کو کہا جاتا تھا، جو ہماری سرشت میں ہوتی تھی، ہم سے دور کی جا رہی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ وہ کون کون سی ایسے مواقع تھے جن کے ذریعے ہم بخشش کا حصول ہمارے لیے آسان ہو سکتا تھا اور وہ ہم سے دور کیے گئے یا ہم ان سے دور ہو گئے۔ اب ہم اسی طرف واپس اپنے جو ناظرین ہیں ان کو لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جو موضوع ہے ہمارا عشرہ ذو الحج، کہ ذو الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں ان میں عبادات کی کیا اہمیت ہے اور ہماری آخرت کو سنوارنے میں یہ کتنے کارگر اور کامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا پتہ ہے آپ کو، آپ خوابوں کی تعبیر، اگر کچھ آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سکن سے متعلق بالخصوص اور میڈیکل سے متعلق بالعموم بات کرتے ہیں۔ آج 3-4 کویسچنز ہیں جو پچھلے پروگرام میں جو آنسر نہیں کر پائے گئے تھے، ان کا میں آنسر کروں گا اپنے مختلف سیگمنٹس میں ٹائم کے حساب سے۔ آئیے اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ میرے پہلے اسکالر اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ حافظ عاکف عمار حسن صاحب شرکپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب شرکپور سے آل دا وے ہمارے پروگرام کے لیے آئے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور میرے دوسرے مہمان ہمارے پروگرام کا عام طور پہ حصہ ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، آپ اپنے سوالات ان سے بھی کر سکتے ہیں، جناب علامہ محمد زوار حسن الازہری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب۔ جی تو حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب پہلے تو والفجر ولیال عشر، یہ جو عشرہ ذو الحج ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرف آتے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دعوت پر آج موقع مل رہا ہے ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز سب سے پہلے میں ذی الحج کی جو ہے وہ مبارکباد سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو یہ مبارک ایام ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ان ایام کو ہمارے لیے باعث برکت بھی بنائے اور باعث نعمت بھی بنائے۔ گفتگو کے یہ آپ کے پہلے کویسچن کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ پاک نے خود قسم اٹھائی والفجر، کہ صبح کی قسم، روشنی کی قسم، اور مفسرین کے ہاں اس سے یہ بھی معنی لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یوم النحر کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے، جی یعنی 10 ذی الحج کی صبح کی قسم۔ آگے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اب 10 راتیں کون سی ہیں؟ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے 2 عیدیں عطا کی ہیں، بے شک، ایک عید الفطر عطا کی ہے، ایک عید الاضحیٰ عطا کی ہے۔ اب دیکھا جائے عید الفطر، عید کا معنی مسرت کا ہے، خوشی کا ہے، شادبانی کا ہے، اظہار تشکر کا ہے، جتنے معنی آپ لے لیں۔ اب اس سے پیچھے اللہ کریم نے ایک پورا مہینہ امت مصطفیٰ کو عطا کیا جو کسی اور جو ہے نبی کی امت کو عطا نہیں ہوا۔ اب اس مہینے کے اندر بخشش بھی رکھ دی، مغفرت بھی رکھ دی، جی جہنم سے آزادی بھی رکھ دی، اور کہا کہ امت مصطفیٰ جب یہ پورا مہینہ گزار دو تو اس کے بعد تمہیں ایک جو ہے مسرت والا، شادمانی والا ایک دن عطا کرنے جا رہا ہوں جس کے دن تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک، اب وہ ہو گئی بات۔ اب دوسری طرف توجہ کرنے کی بات ہے، جیسے آپ نے اپنے آغاز کے اندر بھی کہا کہ اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف اللہ کریم نے حفظ صاحب تھوڑا سا یہاں پہ ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے، کیونکہ جتنی ہم اہمیت رمضان شریف کو دیتے ہیں، لیلۃ القدر کو دیتے ہیں، اور باقی کے ایام شب برات کہہ لیں 100% وہ بہت ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس پہ بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ تو ناظرین پہلا کویسچن جو ہمیں ملا تھا جناب محمد آصف چک 47/9L، یہ 47/9L ساہیوال یا چیچاوتنی کے پاس ہے، جہاں سے انہوں نے کویسچن کیا تھا۔ ان کی بیٹی ہے 4 سال کی، اس کو بازو کے اوپر کچھ دانے نکلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے پکچرز بھی بھیجی تھی ساتھ۔ تو آپ کا جو دانے نکلے ہوئے ہیں جو دیکھے گئے ہیں وہ موسٹ پروبیبلی جو لگ رہا ہے پکچرز کے حساب سے وہ ہرپیز انفیکشن لگ رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دانے نکلتے ہیں ایک اسپیسیفک جگہ پہ، اور یہ دانے ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ تھوڑے سے بلیک ہوتے ہیں، بلوئش ہوتے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جلن بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں، اگر پانی لگے یا آپ جب اس کو ٹاول سے صاف کرتے ہیں تب بھی درد ہوتی ہے، بچوں میں تو تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ اور آسان سی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کی یقیناً امیونٹی کم ہوگی، ہو سکتا ہے بچے کو بخار یا کچھ زکام اس طرح کا 2-4 دن پہلے ہوا ہو، اس کے بعد یہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اینٹی وائرل میڈیسنز ہوتی ہیں جو اوپر لگانی ہوتی ہیں، ان سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ساتھ آپ نے بچے کی امیونٹی کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ ان کو وائٹامن سی جو ہے وہ کچھ اس کے ڈراپس دے دیں یا سیرپس دے دیں، اور جو فروٹس ہیں سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلس وہ زیادہ دیں، اور ان کی خوراک کا تھوڑا سا دھیان رکھیں، اور سونے کا بھی۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی رات بھر جاگتے رہتے ہیں، ان کی نیند کا خیال کریں تو ان کی امیونٹی بہتر ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی میں بڑھتا ہوں علامہ عاقب صاحب کی طرف، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ عیدین کی بات ہو رہی تھی اور عشرہ ذی الحج کی اہمیت پہ۔ تو جیسے پہلے وقفے پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عید الفطر ہم مناتے ہیں رمضان کے شکرانے کے طور پر، جی اسی طرح عید الاضحیٰ بھی اللہ پاک نے عطا کی ہے،
اور اس سے پہلے 10 راتیں بڑی بابرکت عطا کی ہیں، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ذو الحج کے ہر دن کا روزہ فرمایا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اس کی راتوں کا قیام لیلۃ القدر کی راتوں کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح ان دنوں اور راتوں کو گزاریں، اور اس کے بعد جب عید الاضحیٰ آئے تو یوم تشکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جانور کی قربانی دیں اللہ کا نام لے کر، تو اس طرح اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ آج ہمیں عید الاضحیٰ تو یاد ہے، جانور ہم قربان کرتے ہیں، لیکن اس سے جو پہلے 10 دن ہیں وہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ تو مبارکباد ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ آپ نے اتنا پروگرام اچھا آرگنائز کیا، اور آج تو ذی الحج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر ہماری بات سے میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 4 5 لوگوں نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے باعث بخشش ہوگا، باعث مغفرت بھی ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کو قیام کرنے کا حکم دیا اور خود کہا کہ ان راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کے معمولات کے اندر 4 عمل ہمیشہ کرتے دیکھا۔ پوچھا گیا کہ آقا کون سے 4 عمل جو ہیں وہ ہمیشہ کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذی الحج کا مہینہ آپ کو نصیب ہوتا تو آپ دن کا روزہ رکھتے اور راتوں کو ضرور قیام کرتے۔ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں چھوڑا۔ دوسرا پھر تہجد سے جو فجر کی نماز سے پہلے تہجد ادا کرنا، اسی طرح یوم عاشوراء کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 کے روزے۔ یہ 4 معمولات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیشہ رہے، تو ان سے ہمیں بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں راتوں کو قیام کرنا چاہیے، دن کو صیام کی حالت میں گزارنا چاہیے، اور کم از کم اگر آپ لمبا نہیں کر سکتے، لمبے روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے آج کل موسم کی شدت بھی ہے، تو جو غیر حاجی ہے اس کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ، اس کی بہت فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں ایک روایت یہاں مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، اب جو ذی الحج سے پہلے وہ کوئی اچھے اعمال، کوئی اتنے زیادہ نیک اعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے، راتوں کو قیام کرنا شروع کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ صحابی یہ جو اپنی روٹین سے ہٹ کے ان دنوں کے اندر خاص عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس لیے عمل کرتا ہوں کہ ایک تو ان راتوں کی قسم اللہ کریم نے کھائی ہے قرآن کے اندر، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس کی ہم نے آپ کی زبانی تذکرہ سنا۔ دوسرا، ان دنوں کے اندر حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حجاج کرام کی طرف اللہ کریم کی نظر جائے تو وہ نظر کرم، وہ نظر بخشش، وہ نظر عنایت مجھ پر بھی پڑ جائے، یا وہ صبح ہو یا شام ہو۔ جب صبح ہو تو میں حالت سیام کے اندر ہوں، جب رات ہو تو میں حالت قیام کے اندر ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو مبارکباد دی، فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں خوشخبری عطا کرتا ہوں کہ ایک دن کا روزہ جب تم رکھتے ہو تو تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ کریم اجر و ثواب عطا کرے گا، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے برابر اللہ کریم ثواب عطا کرے گا، اور 100 گھوڑے جو جنگی ساز و سامان سے لیس ہوں اور فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے برابر اللہ کریم آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جب تم 9 ذی الحج کا روزہ رکھو گے تو اللہ کریم 1000 کا دگنا کر دے گا، یعنی 2000 جو ہیں وہ گھوڑے جنگی ساز و سامان سے لیس اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ وقف کرنے کے برابر، 2000 جو ہیں وہ اونٹ صدقہ و خیرات کرنے کے برابر، اور 2000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اب جب یہ صحابہ کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو اجر و ثواب آپ نے بتایا ہے ان مبارک ایام کے صدقے میں، یہ صرف اس شخص کے لیے خاص ہے کہ ہر کسی کے لیے خاص ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جملہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے
توجہ طلب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی خاص ہے اور قیامت تک میری امت میں سے جو یہ عمل کرے گا ہر کسی کو اللہ کریم اس کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا جائے گا. تو دیکھیں آپ نے یہ مبارک ایام اللہ پاک نے ہم کو عطا کر دی ہیں, اس کا آغاز ہو چکا ہے. جی بے شک, اس پہ ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے, اگلے سیگمنٹس میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. ابھی ہم چلتے ہیں جناب علامہ زوہر حسین نعیمی الازہری کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ والفجر والیال عشر پہ ان کی کیا تحقیق ہے, اور دوسری بات ان کے پاس ایک خواب بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی ان کو پلیز اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ پیارا مہینہ, اور والفجر والیال عشر پر علامہ صاحب تفصیل سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو اس میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب عام طور پر پورے سال میں ہم عبادتیں کر سکتے ہیں, تو کئی ایام میں عبادات کرنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, جیسے رمضان شریف کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے. تو یہاں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایک روزہ رکھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے, تو ان ایام میں اگر ایک روزہ رکھنے سے سال بھر کے روزے کا ثواب ملتا ہے, ایک جگہ اور آیا, اور رات کی عبادت کرنے سے لیلۃ القدر کے ثواب کے مطابق ثواب ملتا ہے. بے شک, بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور رہی بات خواب کی, جی تو ایک ابھی مجھے میسج آیا کہ شخص کو خواب آیا, اس کا چھوٹا بھائی فوت شدہ ہیں, تو ان کو فوت شدہ جو انتقال شدہ ہیں ان کو دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, اور پھر وہ دونوں گلے مل کر بڑے روئے. اچھا, تو پھر اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ جو جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کے گھر میں عبادات کی کمی ہے, ان کا بیٹے کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کنٹینیوز روزانہ کے طور پر کریں, اور گھر میں ایک محفل سجائیں قرآن خوانی کی صورت میں, پہلے قرآن خوانی کرائیں, اس کے بعد محفل کرائیں, اور وہ کھانا بھی کھلائیں, اور ساتھ صدقہ لازمی کرائیں اس گھر میں. ان کے لیے کچھ ایسے اشارات ہیں کہ مغفور کے لیے, مرحوم کے لیے مغفرت کا ساز و سامان کیا جائے. جی, ان کے اصالہ ثواب کے لیے اہتمام کریں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آ کے ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ روحیں آتی تو ہیں. جی. اس سیگمنٹ میں جو ہم نے باتیں کی ناظرین, ان کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی لے کے جاتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر کوئی کمر باندھ لیتا ہے, اور 5 راتیں ہیں, طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے, اور قسمت والوں کو ملتی ہے, یقیناً ملتی ہے اور ہوتی ہے. انہی طاق راتوں میں سے تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور کہا کس نے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے. تو وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم فرما رہے ہیں کہ یہ پوری جو راتیں ہیں 10 راتیں, کہہ رہے ہیں ہر رات کنفرم لیلۃ القدر ہے. اس کو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ ہے ہی لیلۃ القدر کی رات, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف کے 27ویں کے بارے میں بالعموم کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہوگی, تو 27ویں کو ہر کوئی اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز پیچھے چھوڑ کے, ایون بازاروں میں بھی رش کم ہو جاتا ہے, ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج عبادت کی جائے, مجھے لیلۃ القدر مل جائے. اور لیلۃ القدر کو 80 مہینوں سے یا 1000 رات سے بہتر کہا گیا ہے. تو یہ جو 10 راتیں ہیں ناظرین, یہ ساری کی ساری کنفرمڈ لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر کے برابر ہے. ان کی عبادات ویسی ہی ہے. اور دوسرا, روزے بھی اسی حساب سے ہیں. آپ یقیناً روزے بھی رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جہاں پہ میرا یہ ماننا ہے, میں نے ایک قول پڑھا کہیں پہ کہ کسی نے کہا کہ آپ مدینہ شریف کو پسند فرماتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل میں پسند کرتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں اجر بڑھ جاتا ہے وہیں پہ یہ ایک بہت نازک معاملہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی بڑھ جائے گی. تو یہی بات میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے سارے پورے پروگرام میں, کہ جہاں پہ ہمیں ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا, وہیں پہ اگر ہم غلط کاریوں میں پڑیں گے, گناہوں میں پڑیں گے, تو یقیناً میرا یہ خیال ہے کہ اس حساب سے ان پہ بھی وعید اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے,
آقا کریم بھی کریم ہیں، بخشنے والے ہیں، اللہ رب العزت بالکل بخش دیتے ہیں، لیکن توبہ کی نیت پہ گناہ کرنا یہ بھی ایک جرم ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 10 راتیں بخشش کے لیے، یہ 10 دن بخشش کے لیے بڑا آسان سا کلیہ استعمال ہوگا، تو وہاں پہ کوشش یہ کریں جہاں آپ کی نیکیاں بڑھیں، وہاں پہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ بھی کم ہو۔ اگر آپ گناہ سے بچتے ہیں تو یہ بھی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا کویسچن آیا تھا، دوسرا کویسچن جو ہے وہ مجھے آیا ہے ضلع بہاول نگر سے، انجم نام انہوں نے بتایا تھا۔ ان کا کویسچن یہ تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں وہاں پہ ان کو سیزنلی ہر 6 مہینے کے بعد 4-6 مہینے کے بعد جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے، ان کی سکن بھی اترتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ تو انجم صاحب موسٹ پرابلی جو سمٹمز آپ نے بتائیں، انہوں نے وائس نوٹ چھوڑا تھا، تو ناظرین جب آپ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں تو میسج کریں، کوشش کریں کہ اس پہ کال نہیں کریں، اس نمبر پہ ہم کالز نہیں لیتے، کالز کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر جو ہے اسی پہ کال کریں، انہی کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انجم صاحب آپ کا جو پرابلم ہے وہ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کا ہے، الرجی ہے کسی چیز سے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کہ مجھے 6 مہینے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے، کیونکہ آپ سے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کسان ہے، اگر وہ کسان ہے تو وہ ہر 6 مہینے کے بعد جب فصل کٹتی ہے یا نئی فصل شروع ہوتی ہے تو ان کا کام بڑھ جاتا ہے، کیمیکلز سے کام بڑھ جاتا ہے اور کھاد بھی ڈالنا اور باقی کے معاملات بھی کرنے، تو اس سے جو ہے ہاتھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، اور یقیناً جب وہ کھیت میں ہوتے ہیں تو عام طور پہ پاؤں میں جوتا استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے ہاتھ اور پاؤں ہی کانٹیکٹ پہ آتے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ الرجی بڑھتی ہے، پھر دانے نکلتے ہیں، خارش بھی ہوتی ہے، پھر اگر انفیکشن ہو جائے تو ان میں پس بھی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کھاد ڈالتے ہیں یا کھیت میں اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آج کل پلاسٹک کے پولیتھین کے بڑے اچھے سے گلوز مل جاتے ہیں جو ہاتھ پہ فٹ آتے ہیں، وہ گلوز پہن کے اس سے کریں۔ اور دوسرا، اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں، آپ اپنے قریبی ڈرماٹولوجسٹ یا جی پی کو دکھا دیں، وہ آپ کو الرجی کی میڈیسنز دیں گے تو آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہے اسی کے ساتھ ہی، اس کو آپ دیکھیے گا۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کو آگے بڑھتے ہیں اور عشرہ ذو الحج میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے ان پہ بھی بات کریں گے، اور حج پہ بھی بات کریں گے کہ حج جو نہیں جا سکے ان کے لیے اس عشرے میں رحمتیں سمیٹنے کے کیا کیا ذرائع ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، تو ہماری بات ہو رہی ہے عشرہ ذو الحج پہ اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں علماء اور اسکالرز ان سے بات ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں جناب علامہ حافظ عاکف عمار حسن صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں عشرہ ذو الحج، اس میں ایک تو یہ ہے جو حج پہ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ کے کیا مشورے ہیں ان 10 دنوں کے لیے، اور جو نہیں جا سکتے ان کو وہ کس طرح سے رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے کویسچن کیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر 3-4 مضامین کو اکٹھا کر دیا۔ جی وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک بندے کا ایمان اس نہج پہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے ہاں گرا دے اور کہے کہ مولا میرا سارا کچھ تو ہے، میری نماز تیرے لیے ہے، بے شک میرا حج تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میں زندہ بھی تیرے لیے ہوں اور مروں گا بھی تیرے لیے، ہر چیز رب العالمین کے لیے۔ اب جو تو حج پہ چلے گئے ان کا تو حج اللہ پاک نے قبول فرما لیا، ان کا آنا قبول ہو گیا تو یقیناً وہ حج بھی قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ایک روایت اپنے ناظرین کے گوش گزار کروں گا کہ جو حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ اب جو یہاں ہیں وہ تو جیسے ہم نے پہلے میں نے آپ کے گوش گزار کیا اپنے ناظرین کے کہ وہ تو دن کا روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح انہوں نے جب ان دنوں کو گزار لیا تو پھر یوم النحر کا دن آ جاتا ہے، تو
اس کے لیے جو بندہ قربانی پہ نہیں حج پہ نہیں گیا، اس کے لیے یہاں رہ کر جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے وہ اس کی قربانی کرنا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اب کل ان صلاتی کے اندر نماز بھی آ گئی، اس کی قربانی بھی آ گئی، بندے کا حج بھی آ گیا. اب یہاں رہ کر وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، وہ روزوں کا اہتمام کرے، وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، اور جب ان 9 دنوں کا 10 دنوں کا اختتام ہونے لگے تو فرمایا وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اب دیکھیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انتظام فرما رکھا ہے کہ اب گوشت تقسیم کرنا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اپنے پاس رکھنا ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اللہ پاک نے بندے کے ارادے کو دیکھنا ہے، اس کی دل کی نیت کو دیکھنا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. فرمایا نہ ہم تمہارے خون کو دیکھتے ہیں نہ گوشت کو دیکھتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی، بلکہ ہم تو تمہارے دلوں کے اندر جو ارادہ ہے، جو تقوی ہے، جو طہارت ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو پتہ چلا جو بندہ مومن ہے اس کے لیے ان دنوں کے اندر جو خاص عمل ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے اس کے نام پر جانور کو قربان کرنا ہے. اور اتنی اس کے لیے وعید بھی ہے پھر کہ جو جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر ہمارے عید گاہوں کی طرف نہ آئے. بے شک. تو قربانی کی الگ سے جو ہے فضیلت ہے. اب جو حجاج کرام حج کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے سوال کیا کہ آقا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں مینا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، تمام ارکان کو جو حج کے ارکان ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کا ہمیں اللہ پاک کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ ہر قدم قدم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کو گنوا دیا. فرمایا جیسے سفر کا ارادہ ہوتا ہے، بندہ گھر سے سفر کو شروع کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو فرمایا ہر قدم پر اللہ کریم اس کو ثواب عطا کرتا ہے. فرمایا یہاں تک پھر وہ لباس جو اس کو بڑا پسند ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے اس لباس کو اتارتا ہے، 2 چادریں زیب تن کرتا ہے، وہ جو دستار جو یہ ہم شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی ہے، ٹوپی شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس کو پہنتے ہیں، اللہ کی ذات کی خاطر اس کو بھی اتار دیا جاتا ہے. تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ بندہ مینا اور اس کے بعد عرفات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ کریم فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے فخر کا اظہار فرماتا ہے. سبحان اور کہتا ہے کہ اللہ کریم اپنی شان کے لائق کہ دیکھو فرشتوں، اس نے میری خاطر اپنا لباس اتار دیا، اپنے سر کو ننگا کر دیا، اب اس کے بال گرد آلود ہیں، کس لیے؟ صرف مجھے پانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے. تو وہ عرفات کے دن جب بندہ وقوف عرفات کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کے لیے بخشش کا اعلان فرشتوں کے سامنے فرما دیتا ہے. پھر فرمایا اس کے بعد پھر آگے جو ارکان ہوتے ہیں، پھر جمرات جو ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر سر منڈایا جاتا ہے. فرمایا جب سر منڈا کے، اب روایت بڑی لمبی ہے ڈاکٹر صاحب، ہر عمل پہ اللہ پاک بندے کو اجر بھی عطا کر رہا ہے، ثواب عطا کر رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ طواف زیارت تک پہنچتا ہے نا تو اس بندے کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کھاتے کے اندر کوئی پیچھے گناہ باقی نہیں رہتا. سبحان. اور اس بندے کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسے اس بندے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے. تو جس طرح پیدائشی بچہ جو معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، فرمایا جب بندہ طواف زیارت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو بندے کا حال اس بچے کی مانند ہو جاتا ہے کہ بدن کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو یہ جو حج ہے یہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بڑے مقدروں کی بات ہے نا کہ ادھر جانا ہی مقدروں سے کوئی خالی نہیں ہے، بندہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. جس کو اذن ہوتا ہے، جس کو اجازت ملتی ہے وہی جاتا ہے. تو جب بندہ ان مناسک کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ تو حاجی ہو گیا نا. اب جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے لیے وہی ہے، وہ صیام کریں، قیام کریں اور قربانی کریں. اب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ
اللہ کریم کے ایک برگزیدہ جو ہے ولی گزرے ہیں، وہ ان راتوں کے اندر ان کا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر ضرور جایا کرتے تھے تاکہ اللہ کا خوف پائیں، قبر کی یاد آئے کہ میں نے بھی جو ہے زندگی گزار کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اللہ کریم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر میرا معمول ہوتا کہ میں قبرستان ضرور جاتا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک قبر سے بڑا نور نکل رہا ہے، نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوا، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بندے کا کیا عمل ہوگا کہ جس کا اجر اللہ پاک نے مجھ کے اوپر ظاہر کر دیا ہے کہ کیا اس کو اللہ پاک ثواب عطا کر رہا ہے کہ وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو آواز آئی کہ سفیان، اس بندے کا یہ عمل تھا کہ یہ ذوالحج کو اچھی طرح گزارتا تھا، اس کے پہلے عشرے کو حالت صیام کے اندر گزارتا تھا، اس لیے ہم نے اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دیا ہے. تو دیکھیں کہ جو بندہ جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے ان دنوں کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو پھر وہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، قیام اللیل بھی اس کو نصیب ہو گیا. اب صحابہ کا بھی یہی معمول رہا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان راتوں کے اندر چراغ کو جلا رہنے کا حکم دیتے. اب ان کے دوستوں نے پوچھا کہ آپ چراغ کو کس لیے جلاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں اس رات کو بیدار رہوں، اللہ کو مناتا رہوں، اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہوں، اور ساری رات میں اس کوشش کے اندر رہتا ہوں کہ اللہ پاک اس قیام کے بدلے میں کچھ لیلۃ القدر کا ثواب ہمیں عطا کر دے. تو دیکھیں صحابہ کا بھی یہی معمول رہا، اہل اللہ کا بھی یہی معمول رہا، اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات، فخر کون کائنات، آپ کا بھی یہی معمول رہا. اور پھر اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی خود قسم بھی اٹھا لی. تو اب جو یہاں ہیں ان کے لیے تو بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں. اور روزہ خود گناہوں سے ایک ڈال ہے، بندے کو گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا. اس کے اندر ایک اللہ پاک قدرتی ایک قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ حالت صیام کے اندر ہوتا ہے، یعنی روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو وہ گناہ کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو جب وہ بندہ اس طرح عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اتنا اجر و ثواب عطا ہو جائے گا. اب جو حجاج ہیں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے بن گئے ہیں، اور ان دنوں کا اختتام اچھے طریقے سے قربانی کر کے کریں. صحیح، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ حجاج کا آپ نے بتایا کہ وہ یقیناً ایسے ہی ہے، جب وہ حج کر کے واپس آتے ہیں تو کہا بھی جاتا ہے کہ ان کو ملیں اور ان سے اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ ان کی دعا بڑی قبولیت رکھتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ہیں. میں علامہ زوار حسین نعیمی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کل قربانی کا دور ہے، قربانی کے جانور بھی دیکھنے خریدنے یہ ایک مہمہ ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا ہمارے معاشرے پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو روٹین میں جو رسومات چلی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آج کل میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن جانوروں کی خریداری اور ان کا تقرر مقابلہ بازی زیادہ تر دکھلاوا پن زیادہ ہوتا ہے. اور 3-4 لڑکے پورے محلے میں گائے کو گھماتے ہیں اور اس کو رنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں. اکثر یہ چیز دکھلاوا پن ہوتا ہے. قربانی کے جانور بڑے مقدس جانور ہوتے ہیں اور ان کو مقرر کیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہیں، ان کو جہاں باندھا ہوا ہے وہاں رکھیں، اور نیت خالص جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اور جس کے اوپر فرض ہے وہ لازمی قربانی کرے. اس کے پاس اگر مال و دولت موجود ہے قربانی خریدنے کے لیے، گھر کے خرچے کے علاوہ جیسے ہوتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب ایک سوال اکثر کرتے ہیں، میں علامہ صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناخن عام طور پہ ہم ہر ہفتے میں 1-2 دفعہ بھی کاٹتے ہیں. یہ ناخن ایسی ہے جو بہت جلدی بڑھتے ہیں جسم کا حصہ، اور اس میں وسخ بھی ہو جاتا ہے، جراثیم بھی ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں ڈاکٹر صاحب ہیں سب کچھ. اور ان 10 دنوں میں حج کرنے والوں کے لیے تو منع ہے، ہم دوسری جگہ پہ حج نہیں کر رہے، تو ہمارے لیے یہ ناخن منع کیوں ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟
اور اسی طرح بال بھی ہم نہیں 9 دنوں میں یا 10 دنوں میں کٹا سکتے. اس پہ ہم بات کریں گے, ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. پچھلے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے, اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی, آج پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کو یہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. ہمارا ایک کویسچن جو رہ گیا تھا پچھلے میں, مس ماہنور نے پوچھا ہے حاصل پور سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے بیگز بنے ہوئے ہیں, پفی آئیز جن کو کہتے ہیں, یہ کیوں ہیں اور ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے. تو ناظرین پفی آئیز یا جو آنکھوں کے نیچے کہہ لیں بیگز بن جاتے ہیں, وہ ایک تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہے, اور حقیقت بھی ہے جب تھک جاتا ہے تو یہ بڑھ بھی جاتے ہیں. تھکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیک آف سلیپ, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو روٹین کی چیزیں ہیں بیماریوں کے علاوہ, ان میں اگر آپ کی ڈائٹ میں سوڈیم انٹیک زیادہ ہے, مطلب آپ نمک زیادہ کھا رہے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے, اور پانی اگر کم پی رہے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرونک الرجی ہے, آنکھوں کی الرجی ہے, اس میں تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی ریڈ رہیں گی کنٹینیوسلی اور آنکھوں سے پانی بھی نکلتا رہے گا, اس میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ پرابلمز ہیں, اگر گردوں کے ایشوز ہوں یا دل کی پرابلمز ہوں یا تھائرائیڈ کے پرابلمز مسائل ہوں تو ان میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے. اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, نہیں تو اس پہ اچھی خاصی ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اگر کوئی بیماری ہے یا آپ کی لیک آف سلیپ ہے, ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, تو ان کو سالو کریں. جب آپ ٹریٹمنٹ اپنی پرابلم کو سالو کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر تھائرائیڈ کا ایشو ہے یا کوئی اور بیماری ہے گردوں کی, تو اس کو آپ پراپرلی علاج کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی کے کیا کیا آپشنز ہیں گھر میں آپ کے لیے جو ریمیڈیز ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیوکمبر, جو کھیرے ہیں, یہ بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. اس میں آپ آنکھوں کے اوپر کچھ دیر کے لیے بند کر کے ان کے اوپر کھیرا کاٹ کے رکھ دیں تو اس سے بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی بیگز ہے, وہ جو تویز والی چائے وہ ہوتی ہے نا, اس میں وہ ٹی بیگز کو ابال کے پانی میں گرم کر کے اس کے بعد ٹھنڈا کریں, اور ٹھنڈا کرنے کے بعد جب ٹھنڈے ہو جائیں تو 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھیں. اس سے بھی یہ بیگز جو ہیں یا پفی آئیز کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. ان کو آپ ویسے بھی ٹھنڈا کرنے کی بجائے آپ فریج میں بھی رکھ دیں, جب یہ چل ہو جائے تب بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے لیے کچھ میڈیسنز بھی ہوتی ہیں, کچھ سیرمز ہوتے ہیں جو ہم لگانے کے لیے دیتے ہیں. اور اگر یہ بڑھ جائے یا بعض اوقات جو فیٹ ڈپازٹس ہوتے ہیں نا, زنتلازما جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو بھی وہ پفی آئی کے ساتھ ہی لوگ جو ہے نا, لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ یلو پیچز ہوتے ہیں, ان کا کلر جو ہے نا وہ پیلا پیلا نظر آتا ہے آنکھوں کے گرد, اسپیشلی جو درمیان والی سائڈ ہے نا اس سائڈ پہ. تو اگر ایسا ہو تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس لیزرز ہیں اور سرجریز بھی ہیں. تو اگر گھر کے ٹوٹکے کرنے سے ٹھیک نہیں ہو تو پھر آپ ڈرماٹولوجسٹ یا پلاسٹک سرجن کو دکھائیں, وہ آپ کو اس کی ریمیڈی بتائیں گے. آئیے آپ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. جناب حافظ عاقف عمار حسن شرکپوری صاحب, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا حج پہ اور بات کر لیں, اور دوسرا تاریخ میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بک میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کا معمول ہوتا تھا کہ 9 ذی الحجہ کو, یوم عرفہ کو, عصر سے مغرب کے ٹائم وہ بھی گھر میں اہتمام کیا کرتے تھے. وہ کس طرح کا اہتمام ہوتا تھا اور کیا کرتے تھے اور نیت کیا ہوتی تھی, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے ان دنوں کے فضائل کے اوپر بڑے ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے, اب ان دنوں کے فضائل کے اندر ہی حج بھی آتا ہے. اور اللہ پاک نے حج کی کیا فضیلت ہے اللہ پاک کی نگاہ کے اندر, اللہ کریم نے ایک پوری جو ہے سورہ حج کے نام سے نازل فرمائی. دیگر قرآن کے کئی مقامات پر بھی اس کی طرف اللہ پاک نے ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کے اندر اس کی آیت نمبر 95, 96, 97 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. ارشاد ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے یہ جو گھر بنایا پہلا گھر ہے. یعنی اب امت مصطفیٰ کے لیے تو کعبۃ اللہ فضیلت والا ٹھہرا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ ہر کسی نبی کے لیے کعبۃ اللہ اتنی ہی عظمت والا تھا. یہ اللہ پاک کا پہلا گھر تھا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا یہ اتنا عظمت والا، اتنا ہدایت جو ہے بانٹنے والا گھر ہے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں وہ ضرور آ کے اس گھر کا حج کریں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اور آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم نے اسلام کے ارکان کو پڑھا جی، ہم نے دیکھ لیا کہ حج اسلام کے ارکان کے اندر ہے، لیکن بعض لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. استطاعت ہونے کے باوجود، مالی وسعت ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں چلو اگلے سال چلے جائیں گے، اس سال مصروفیت ہے. اگلا سال آتا ہے پھر کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے، پھر اگلے سال پہ چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ زندگی کے اندر جا نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ بس آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. یہاں وہ قرآن کے اس حکم کی نفی کر رہے ہیں. اب حج کب ضروری ہے؟ جب بندہ صاحب استطاعت ہوا اس پر حج لازم ہو جائے گا. صحیح. اگر اس کو ڈیلے کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں وعید سنائی، فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا تو فرمایا گویا وہ ایسے ہی دنیا سے گیا جیسے کوئی یہودی اور کافر اس دنیا سے چلا گیا، نصرانی اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ آج بڑی وعید ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم صاحب استطاعت ہوں. اب صاحب استطاعت یہاں یہ بھی ذہنوں کے اندر آ سکتا ہے کہ صاحب استطاعت کون ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو حج کے تمام اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہو اور اتنا اس کے پاس پیچھے بھی مال ہو کہ اس کے آنے تک اس کے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں، اتنا متاع موجود ہو اور وہ آرام سے حج کر کے آ جائے. فرمایا جس کے پاس اتنا مال ہے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. جیسے نماز فرض ہے، اس کو چھوڑے گا بندہ گناہگار ہوگا. فرمایا روزہ رکھنا ضروری ہے اگر وہ جو ہے بیماری نہیں ہے، سفر کے اندر نہیں ہے، حالت قیام کے اندر ہے، صحت اس کی اچھی ہے. جیسے روزہ ضروری ہے، جو ہے نماز ضروری ہے، اسی طرح حج کرنا بھی بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کے توسل سے، آپ کے پروگرام سے میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کی جو فضیلت اللہ پاک نے بیان کی ہے اس میں سے اہم ترین فضیلت یہ حج کی ہے. اب یہاں ایک اور چیز بھی، اب کچھ لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک آدھ حج کر کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا جی، اب اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے بس ٹھیک ہے دوبارہ نہیں جانا. یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جتنا ممکن ہو وہ جتنی میری قبر کی زیارت کرنا چاہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہو وہ آئے. بے شک. اور میں یہاں قاضی ایاز کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں جی کہ ان کے دور کے اندر ایک مسئلہ درپیش ہو گیا کہ ایک شخص تھا، ان کے قبیلے والوں نے کسی وجہ سے اس کو جو ہے قتل کر دیا اور اس کے لیے سزا تجویز یہ کی کہ اس بندے کو قتل بھی کریں گے، اس کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے اس کو آگ کے اندر جلائیں گے. اب قاضی ایاز نے شفا کے اندر اس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، ان قبیلے والوں نے قتل کر دیا اس کو اور ساری رات اس کو آگ کے اندر جلاتے رہے. اب آگ کے اندر پھینکا، ساری رات گزر گئی، جب صبح اس کے جسم کو باہر نکالا گیا اس کی لاش کو تو آگ نے کوئی اثر نہیں کیا تھا. اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ عجب منظر ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، جسم کو کوئلہ بنانا ہے، لیکن اس کے بدن بالکل سفید ہے، اسی طرح ہے. وہ قاضی ایاز صاحب کے پاس وہ سارا واقعہ پہنچ گیا تو آپ نے تحقیق کروائی کہ بتاؤ تو صحیح اس بندے نے حرمین کے سفر کتنے کیے ہوئے ہیں، اس نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے بتایا، جب تحقیق ہوئی کہا کہ اس نے 3 حج کیے ہوئے ہیں. تو قاضی ایاز نے کہا کہ مجھ تک فرمان مصطفیٰ پہنچا ہے کہ جو 3 حج کرتا ہے نا اس کو اللہ پاک کیا اجر عطا کرتا ہے. فرمایا پہلا حج تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب اس کا فرض ختم ہو گیا. فرمایا دوسرا جب وہ حج کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے، دیگر صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. فرمایا اس کے بعد اگر وہ پھر حج کے لیے جاتا ہے
تو ایک تو اس نے اپنا فرض ادا کیا، دوسرا وہ اپنا حج کا سارا جو ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں بطور قرض اس کے بندے کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، سبحان اور روز معاشر اس کو کئی گنا وہ حج کا ثواب اکٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کے میدان کے پڑلے کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا یہ دوسرا اجر ہے، اور فرمایا اس کے بعد اگر کوئی تیسرا کر لیتا ہے حج تو فرمایا اس بندے کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے ساتھ ساتھ دنیا کی آگ سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کا بھی اثر نہیں ہوگا اور دنیا کی آگ کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو قاضی عیاض صاحب نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ جب اس نے 3 حج کیے ہوئے ہیں تو تم نے اس کو اگر سزا دے بھی دی ہے تو فرمایا دنیا کی آگ اب اس کے بدن کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو بہترین عمل یہ ایام حج کے اندر، یہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے اندر، اب اگر بندہ صاحب استطاعت ہے تو وہ ضرور حج کرے۔ صحیح۔ اب جو آپ نے اگلا کوسچن کیا اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ یوم عرفہ کے دن آج کل چونکہ اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، رمضان کی فضیلت ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، دیگر مواقع بھی میسر آتے ہیں، اب ان دنوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں رہا، اتنی توجہ نہیں رہی۔ اب وہ کہتے ہیں جو حاجی حجاج کرام چلے گئے بس ان کے لیے خاص دن ہے، نہیں، یہ اللہ پاک نے سب کے لیے خاص دن بنایا۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، چند الفاظ میں اگر آپ بس یہ آخری یہ جملہ بولتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بھی صحابہ کا اور تابعین تبع تابعین کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب یوم عرفہ کا دن آتا اگر وہ حج کے لیے نہیں گئے تو وہ اپنے گھروں کے اندر وہ قیام کرتے کچھ دیر کے لیے، اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرتے کہ جو اللہ پاک یوم عرفہ کے دن عرفہ کے میدان کے اندر حاضر ہونے والوں کے اوپر اللہ کرم فضل فرما رہا ہے، وہ بندے بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم بھی ان کی دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کرم فضل فرما دے۔ آج دونوں مہمانوں جناب علامہ حافظ عاقف صاحب شرک پوری جو ہیں ان کا اور علامہ زوار حسین نعیمی الازہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ الجمعہ کو اگلے جمعہ کو 9 ذی الحجہ آ رہی ہے اور سارے حاجی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ عصر سے مغرب کا ٹائم صرف اپنے گھر میں بیٹھیں، بہت بڑے لوازمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں ساتھ، اور ہے بھی حج اکبر ماشاءاللہ، حج اکبر کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، اس میں ہم اگلے سیگمنٹ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں ساتھ، قرآن پاک پڑھیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ یا رب العزت ہم نہیں پہنچ سکے لیکن ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، جو نعمتیں اور رحمتیں تو ان کو عطا کر رہا ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔